نمبر ہے جی 251 صفحہ نمبر ہے، سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 92 پڑھیں گے جی۔ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 92 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت عافیت اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کلتی، اس عورت کی طرح، ناقضت، جس نے کاٹ ڈالا، غزلہا، اپنے سوت کو، من بعد قوت، سخت قوت اور محنت کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر کر، تتخذون، تم بناتے ہو، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلا، دھوکا، بینکم، اپنے درمیان، ان تکون، یہ کہ ہو جائے، امتن، ایک جماعت، ہی اربا، دوسری سے اعلیٰ بلند، من امہ، دوسری امت سے، انما یبلوکم اللہ بھی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو آزماتے ہیں، بھی ان قسموں کے ساتھ، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس کو کھول کر بیان کریں گے، کھول ڈالیں گے، واضح کر دیں گے، لکم، تمہارے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں کہ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی میرے بھائیوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اس عورت کی طرح اپنے آپ کو نہ بناؤ کہ جس نے محنت کی، مشقت کی، اور اس نے جو سود تھا اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیا، چھوٹے چھوٹے دھاگے لیے، روئی لی، اور روئی کے اوپر محنت کر کر کے اس نے ایک رسی بنائی۔ جب اس کی محنت بالکل ٹھیک ٹھاک تیار ہو گئی، اس نے کیا کیا؟ ناقضت غزلہا من بعد قوت انکاسا، اس نے اپنی محنت کو، اس سوت کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی آیت کی شرح میں ایک واقعہ لے کر کے آئے ہیں جو کتاب التفسیر میں ہے کہ مکہ میں ایک ایسی عورت تھی کہ جو تھی بڑی محنتی لیکن عقل کی بڑی کمزور تھی۔ سارا دن وہ چرخہ چلایا کرتی، نام بھی اس کا خرقہ تھا، چرخہ چلانے والی۔
چرخہ چلایا کرتی، چلا چلا کے جب وہ سود جمع کر لیتی اس کی رسی بن جاتی، جب وہ سارا سامان تیار ہو جاتا، عقل میں ایسا فتور تھا کہ بعد میں اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی چھری یا کنچی کے ساتھ اسے کاٹ ڈالتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو اس عورت کی طرح نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں بیان فرمائی؟ اب ذرا آیت کا اگلا حصہ توجہ فرمائے، پھر یہ مثال سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے کا سبب بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے اعلیٰ ہو جائے۔ آپ کے سامنے غزوہ بدر کا واقعہ ہوگا، جب امام کائنات علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے میں آئے، آپ نے قبیلے جو تھے مدینے کے پاس پاس جتنے بھی قبیلے تھے ان کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا، اور معاہدہ کیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی قوم ہمارے اوپر حملہ کرے گی آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اگر آپ کے اوپر حملہ کرے گی ہم تمام مسلمان آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، لیکن تھے وہ پکے یہودی اور غیر مسلم۔ کیا ہوا کہ مدینے میں امام کائنات علیہ السلام موجود ہیں، ادھر سے مشرکین مکہ جو تھے ان کو بڑی تکلیف تھی کہ امام کائنات بڑے آرام سے مدینے میں چلے گئے، مدینے کے لوگوں نے آپ کی آؤ بھگت کی، انہوں نے وہاں سے ایک قافلہ تیار کیا، 1000 کا لشکر اپنے ساتھ لیا۔ جب یہودیوں کے یہ قبیلے اوس اور خزرج کے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک بہت بڑی جماعت ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی اور جا کے مشرکین کا ساتھ دیا۔ کیوں ساتھ دیا؟ کیونکہ وہ طاقتور تھے، ان کے ذہن میں وہ حالت تھے، مسلمان کمزور تھے۔ جب ان کا ساتھ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا کے مطابق آسمان سے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو مشرکین مکہ میں یہ وبا تھی، بیماری تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ اب دیکھا کہ ابھی وہ مرنے کے قریب ہیں، مرنے سے یعنی کہ اب چاروں طرف سے وہ جکڑے ہوئے وہاں پر قسم اٹھاتے تھے، ہمیں لات منات اور عزا کی قسم ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ جب قسم اٹھا لیتے تقویت مل جاتی، اپنی قسم کو وہ توڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایمان والو تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا سبب نہ بناؤ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی ہماری حکومت میں جو سربراہ آتے ہیں وہ قرآن کے اوپر ہاتھ اٹھا کر کیا حلف دیتے ہیں؟ کیا حلف ہوتا ہے یہ سارا؟ ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہم عوام کا ساتھ دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ سیدھی سادی عوام کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا مقصد؟ الیکشنوں سے پہلے ہر طرف عام ہوگا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، قرآن کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، جب اقتدار مل جاتا ہے تمام وعدے توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا سبب نہ بناؤ۔ داخلہ پتہ کیا کہتے ہیں اس دور میں؟ یہ جو پتی ہوتی ہے نا، پتی، چائے کی پتی، داخلہ کا معنی مفسرین نے جدید دور میں یہ کیا ہے، چائے کی پتی جو ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ چنے کے چھلکے رنگ کر کے ڈال دے تو اسے دھوکہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائے تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور جو دوسرا معنی کیا مفسرین نے وہ کیا ہے؟ اب نماز پڑھی الحمدللہ ہم نے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا کہ اپنے آپ کو اس عورت کی طرح نہ کرو جس نے محنت کی۔ اس دور میں آئیے، کاروبار کو چھوڑا، رشتہ داری کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، سب کچھ ترک کر کے مسجد میں آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔
وہ کہتے ہیں کتنی محنت کے ساتھ یہ سارے کام کیے، اب اس عورت کی طرح نہ کرو کہ نیکی کرنے کے بعد باہر جاؤ اور باہر جا کے جھوٹ بولو، وہ جھوٹ تمہاری ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے۔ کوئی ایسا گناہ کر لو جو گناہ تمہاری نماز کو ضائع کر دے، کوئی ایسی حرکت کر لو جس حرکت کے ساتھ تمہاری نیکی ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس عورت کی طرح اپنے آپ کو کرنا نہیں۔ اگلی بات، انما یبلوکم اللہ بی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ کو آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کے اوپر انسان کی فوراً پکڑ نہیں کرتے کہ ایک بندے نے چوری کی اور اللہ کی پکڑ آئے اور اس کی ٹانگیں مفلوج ہو جائیں۔ ایک بندے نے جھوٹ بولا، اس کی زبان جو ہے اللہ اس کو سکتے میں کر دے۔ ایک بندے نے بے حیائی دیکھی، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیں۔ ایک بندے نے ملاوٹ کی، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو فالج کر دیں۔ انما یبلوکم اللہ بی، جن لوگوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی، اللہ چاہتے تو زمین کو حکم دیتے وہ اسے دنسا دیتی، اللہ آسمان کو حکم دیتے وہ انہیں اچک لیتا، اللہ پانی کو حکم دیتے وہ ان کے پیٹ اور معدے کی بجائے ان کے پھیپھڑوں میں چلا جاتا، ان کی موت واقع ہو جاتی۔ اللہ کھانے کو حکم دیتے وہ ان کی حلق میں اٹک جاتا، لیکن اللہ کیا کرتے؟ انما یبلوکم اللہ بی، اللہ ڈیل دے کے آزماتے کہ کیا میرا بندہ اس ڈیل سے نصیحت حاصل کرتا ہے یا پھر بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً ضرور ہم قیامت کے دن اسے کھول کر بیان کریں گے جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وعدے کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم اللہ کی توفیق سے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عبادت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم